لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 کا پہلا جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے مردوں میں کوئی بھی کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خود ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خود ان سے بہتر ہو۔ اس مبارک سورت کے تعارف میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے اس مبارک سورت کے اندر ایسے اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر ان اصولوں کو سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے تو معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہی اصولوں میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول پہلے بیان فرما دیے، اور ایک اصول اس آیت کریمہ میں جو جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی مبارک سورت کے تعارف میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کریم نے وہ اسباب بھی بیان فرمائے ہیں کہ جو اسباب اتفاق اور اتحاد کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ ان اسباب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی کہ اے ایمان والو، تم میں سے نہ تو کوئی مرد کسی کا مذاق اڑائے دوسرے مرد کا، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے کہ کسی مرد کا کوئی عیب لے کر اس کے اوپر ٹھٹا کرنا، تمسخر کرنا، کہ جس سے اس کی حقارت ہو، جس سے اس کی تذلیل ہو۔ فرمایا کہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اسے تکلیف ہوگی، اور خواہ تم اسے تکلیف پہنچانے کا سبب بنو گے، اور تمہارا وقت بھی ضائع ہوگا، اللہ کا حکم بھی ٹوٹے گا۔ تو اس سے فرمایا کہ یہ لڑائی کا سبب بن سکتا ہے۔ تم ایک عیب کو لے کر اس کا مذاق اڑاؤ گے، وہ تمہارے 100 عیب بیان کر دے گا۔ تم اس کا ایک عیب پکڑ کے اس کی تذلیل کرو گے، وہ تمہارے عیب پکڑ کے پورے معاشرے کے اندر تمہاری تذلیل کرے گا۔ تو یہ چونکہ مذاق اڑانا کسی کا یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے پورا معاشرہ امن سے محروم ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مذاق اڑانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، آج تو ہماری جو مجلسیں ہیں، ہماری جو محفلیں ہیں، ان میں گرمی اس وقت تک نہیں آتی کہ جب تک ایک دوست کو پکڑ کر اس کو مذاق کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کو حقارت کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ چھوٹی سی بات بھی پکڑ لی جاتی ہے اور بیچاروں کو سالہ سال تک یا مہینوں تک اسی بات کو پکڑ کر اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو یا جو دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا سبب بنے۔ تو پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، مردوں کو بھی منع کیا گیا، عورتوں کو بھی منع کیا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد عورت کا مذاق اڑا سکتا ہے یا عورت مرد کا مذاق اڑا سکتی ہے، نہیں۔ فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کا مرد ہو عورت ہو مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے۔ مزید فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرا اصول کہ ایک دوسرے کو تانے مت دو۔ یہ تانا ایسی ذلیل چیز ہے کہ اگر تم ایک تانا دو گے تو وہ تمہیں 2 تانے دے گا، اگر تم ایک بات نکالو گے وہ تمہاری 2 باتیں نکالے گا، تم اس کا ایک عیب کسی کے سامنے بیان کرو گے وہ 200 عیب تمہارے بیان کر دے گا۔ تو یہ چیز بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا سبب بنتی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اگر اللہ معاف کرے کوئی لنگڑا ہے
اس کو لنگڑے کے نام پہ مشہور کر دیا، اگر کوئی بہرا ہے تو اس کو بہرے کے نام پہ مشہور کر دیا، اگر کسی بیچارے کے بال جلدی گر گئے اس کو گنجے کے نام پہ مشہور کر دیا۔ فضول قسم کے باتیں اور چیزیں پکڑ کر عیب پکڑ کے جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو کسی کو تانا دینے کی ضرورت نہیں، کسی کا لقب برا رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو عیب اس کے اندر ہیں اللہ نے ہمیں ان سے محفوظ فرمایا ہے۔ اب یہ تین چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ اگر مسلم معاشرہ ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو تانا نہ دے اور کسی کا برا لقب نہ رکھے، تو فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مطالعہ کے وقت سامنے آئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اگر کسی جانور کا اور کسی کتے کا بھی میں مذاق اڑاتا تھا تو مجھے اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کتا بنا دے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو مسلمان کسی کو کسی عیب پر تانا دیتا ہے، جو مسلمان کسی کا برا لقب رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے موت نہیں دیتے جب تک اس گناہ میں اسے مبتلا نہ فرما دے۔ اگر ایک آدمی ہے وہ پہلے زمانے میں چوریاں کیا کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، لیکن پھر بھی یہ اسے کہتا ہے کہ تو چور ہے، یا اللہ معاف کرے زنا کا عادی تھا، شراب کا عادی تھا، کسی بڑے گناہ کا عادی تھا، اب اس نے توبہ کر لی اور یہ کہتا ہے کہ تو زانی ہے، تو تو شرابی ہے، تو تو بھنگی ہے۔ اس طرح اگر اس کو تانا دے گا اور اس کو اپنا پرانا گناہ یاد دلائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس پر موت نہیں آئے گی جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں یقیناً یہ آپس میں لڑائی کا سبب بنتی ہیں۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ماں باپ کو تم گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کو گالی نہ دو، ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کے مذہب کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے، وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہاں جو اللہ کریم نے ذکر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانا نہ دو، کیا مطلب ہے؟ تانا تو آپ کسی اور کو دو گے لیکن وہ جواب میں تمہیں تانا دے گا، تو یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تانا دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگ جانا یہ بہت بری چیز ہے۔ یعنی اگر تم کسی کو برائی کا القاب دو گے وہ جواب میں تمہیں برا کہے گا، تو گویا تم نے خود اپنے آپ پر گناہ کا نام لگا دی۔ یا تم کسی کو برا بھلا کہو گے، تانا دو گے، اس کا مذاق اڑاؤ گے، تو کیا ہوگا کہ تم گناہگار بن جاؤ گے، تم فاسق بن جاؤ گے۔ اور ایمان لانے کے بعد اگر تمہارے اوپر فاسق ہونے کا لیبل لگ جائے، گناہگار ہونے کا لیبل لگ جائے، تو فرمایا کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو انسان اس طرح کے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بڑا ظالم انسان ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی گناہ ذکر کیے گئے تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، یہ حقوق اللہ میں بھی آتے ہیں اور حقوق العباد کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو اگر ان سے کوئی اگر ان اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے دو توبہ کرنی پڑیں گی، اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ یا اللہ آپ کا حکم تو تھا کہ مذاق نہ اڑاؤ، میں مذاق اڑاتا رہا، تانے نہ دو میں دیتا رہا، تو یا اللہ آپ بھی معاف کر دیں۔ اور جس کا مذاق اڑایا ہے، جس کو تانا دیا ہے، جس کو برا لقب دیا ہے، اس سے بھی جا کر معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کر توبہ مکمل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ معاف ہوگا۔ تو اتنے اللہ معاف کرے غلیظ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔